ریختہ کے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں وسیم احمد سعید صاحب۔ میرا خیال یہ ہے کہ وسیم احمد سعید صاحب کا تعارف ان کی کتابوں سے ہوگا آپ کو، اور یہ مورخ ہیں لیکن اس معنوں میں نہیں جس طرح سے تحقیق یونیورسٹیز میں کی جاتی ہے اور مورخ اپنا کام کرتا ہے، بلکہ ان کی تاریخ میں دلچسپی اور تہذیب میں اور ثقافت میں جو دلچسپی ہے اس کے باعث انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں کی اپنی اہمیت ہے ان تمام قاریوں کے لیے جو صرف تاریخ کے طالب علم نہیں بلکہ تاریخ میں عام طور پر دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ ریختہ کے جو قارئین ہیں، جو ریختہ کے ناظرین ہیں اور ریختہ کو ای بکس کے حوالے سے جو جانتے ہیں، وہاں پہ ان کی ایک کتاب پہلے سے موجود تھی جس کا نام ہے کالا پانی۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آج سعید صاحب سے ان کی کتابوں کے بارے میں بات کریں کہ وہ کتابیں کس طرح وجود میں آئیں، یہ خیال ان کو کیسے آیا، جبکہ وہ خود ان کا تعلق یونیورسٹی سے یا درس و تدریس سے نہیں رہا، اور انہی باتوں کے بنیاد پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سعید صاحب سے ملاقات جو آج ہماری ہے وہ کچھ دوسرے نہج کی ہو۔ چنانچہ ہم باتیں ان سے کرتے ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے، اور اس سے پہلے کہ کتابوں کی ہم باتیں کریں آپ سے، ہم یہ چاہیں گے کہ ایک بہت ہی مختصر سا تعارف آپ اپنا کرائیں۔ پروفیسر صاحب، میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قسم کے گفتگو کے لیے دعوت دی اور میں حاضر ہوا بخوشی، اور مجھے بڑی مسرت ہے۔ میں اپنے تعارف میں کیا کہوں، میرا کوئی ادبی منظرنامہ نہیں ہے، کوئی پس منظر نہیں ہے، اور جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میں صفی پور ضلع اناؤ جو اودھ کا ایک بڑا مردم خیز خطہ ہے، وہاں 2 جولائی 1937 کو پیدا ہوا تھا۔ میرے والد محترم اس وقت پولیس میں تھے اور مجھے کانپور میں ایڈمٹ کیا گیا ڈی اے وی کالج کے اندر، جہاں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کیا کامرس میں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میری اس سلسلے میں کہہ دوں کہ گھریلو ماحول کے علاوہ یا ابتدائی بچپنے کی تعلیم جو تھی، میری اردو کی کوئی روایتی تعلیم نہیں ہوئی، اور یہ محض ماحول کا نتیجہ ہے اور میرے اپنے مطالعے کا نتیجہ ہے کہ میں اردو سے کم اتنا تو واقف ہو گیا کہ چند کتابیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور تاریخ سے میری دلچسپی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جب میں کانووکیشن میں ڈگری لینے کے لیے آگرہ گیا تھا، تب آگرہ کی میں نے سیر و سیاحت بھی کی، ساتھ میں تھا دیگر طلباء بھی ساتھ میں تھے جو ڈگری لینے گئے تھے۔ تو تاج محل وغیرہ کو دیکھ کے اور اعتماد الدولہ کا مقبرہ، لال قلعہ، دیگر آگرہ میں تمام آثار قدیمہ ایسے بھی ہیں جن سے عموماً لوگ واقف نہیں ہیں۔ فتح پور سیکری، جہاں سلیم چشتی کے جو موجودہ سلیم چشتی، تو ایک چپا چپا، اس عشق نے مجھے تاریخ بینی کے اوپر مجبور کیا، اور مجھے زیادہ دلچسپی چونکہ آثار قدیمہ سے ہوئی جو مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے، مسلم دور سے تعلق رکھتے تھے، تو میں نے پہلا پریفرنس میڈیول ہسٹری کو دیا، عہد وسطیٰ کی تاریخ کو، اور پھر میں پڑھتا رہا انگلش میں بھی، اردو میں بھی۔ بچپنے میں جب میں اپنے نانہال میں تھا پروفیسر صاحب، تو 20ویں صدی ایک بڑا مشہور رسالہ تھا جو دہلی سے نکلتا تھا۔ خوشتر گرامی صاحب مرحوم اس کے ایڈیٹر تھے، بڑے ہردل عزیز تھے۔ وہ رسالہ میرے ننہال میں بھی آیا کرتا تھا پابندی کے ساتھ۔ اس میں ایک بار انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا ماہ جنوری اور تاریخی واقعات۔ اس سے میں بڑا متاثر ہوا، 1 جنوری سے لے کے آخری جنوری تک انہوں نے واقعات، ہسٹوریکل ایونٹس جو تھے اس میں دیے تھے۔ وہ سلسلہ کئی مہینوں جاری رہا لیکن مکمل نہیں ہو سکا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں وہ بات پڑی ہوئی تھی۔ جب میرا مطالعہ تھوڑا سا گہرا ہوا، وسیع ہوا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک جتنے میڈیول پیریڈ میں ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے ہیں ان کو تاریخ وار، ایکچولی بنیاد وہ تھی جو میرے ذہن میں پیدا ہوئی، اور اس کو میں نے مکمل کیا۔ لیکن اس کے لیے مجھے بہت، کیونکہ اس میں نے حواشی و حوالے جو دیے ہیں انگلش کی کتاب میں، میجر ایونٹس آف میڈیول، وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور میرے مطالعے کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ کتنا گہرا مطالعہ رہا ہوگا۔ بہرحال وہ کتاب منزل عام پر آئی اور اس کی بڑی قدردانی ہوئی، پذیرائی ہوئی،
انہیں کتابوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ابھی آپ سے. میرا خیال ہے کہ جو تعارف آپ نے اپنا کرایا اس کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کرتے ہیں آپ کی کتابوں کے بارے میں, ایک ایک کر کے کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں اور جو ای بکس ہمارا پڑھتے ہیں ان کو اس گفتگو سے آپ کے کچھ فائدہ ہو اور آپ کی کتابوں تک وہ براہ راست پہنچ سکیں. ایک پہلی کتاب جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا تھا وہ ہے میجر ایونٹس آف میڈیول انڈیا. یہ کتاب آپ کی انگریزی میں آئی تھی, وسیم سعید صاحب کی یہ کتاب ہے جو انگریزی میں آئی اور عنوان ہے میجر ایونٹس آف میڈیول انڈیا. اس کی تفصیل میں بہت نہ جائیں, بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے حصے میں مغلس اور ان کے خاندان کے بارے میں کا ذکر ہے. اس کے بعد سے دوسرے حصے میں اس کے جو میجر ایونٹس ہیں جو عام طور پہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اس کی گفتگو ہوئی ہے. لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو بہت دلچسپ ہیں جس پہ آپ نے کام کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو مہمان کیا یہاں پہ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے گفتگو ہو جائے. ایک بہت دلچسپ کتاب ہے آپ کی شعلہ انقلاب عزیز الرقاصہ. اب شعلہ انقلاب عزیز الرقاصہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر کہ جو انقلاب تھا 1857 کا اور اس میں یہ عزیز الرقاصہ کا رول, اور مضامین کا مجموعہ ہے. یہ بہت سارے مضامین ہیں اس کے اندر. 1857 کی ایک حسین و جمیل مجاہدہ عنوان ہے اس کا, ذیلی عنوان جنگ آزادی 1857 کی ایک حسین و جمیل مجاہدہ. میں چاہتا ہوں کہ اس کا تعارف آپ ضرور کرائیے, اس لیے کہ یہ ایک بہت انوکھا یعنی پہلو ہے 1857 کا. یہ عزیز الرقاصہ کون تھیں, کیسے آپ کے کہاں یعنی ان کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوئی, کیسے آپ نے یہ سوچا کہ اس پہ لکھنا چاہیے اور یہ باتیں عوام تک پہنچنی چاہیے. جیسا کہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ تاریخ سے دلچسپی اور تاریخ بینی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا جو اب بھی جاری ہے اور نا ختم ہونے والا ہے. اس میں جب میں 1857 کا مطالعہ کر رہا تھا, جنگ آزادی 1857 کا, تو جنگ آزادی کے مجاہدین کا بھی ظاہر ہے ان سے واقفیت ہوئی, علم ہوا, اور ایسی نادر و نایاب کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا کیونکہ عہد وسطیٰ کی تاریخ کے بعد جب میں یہ انگریزی کی کتاب لکھ چکا تھا, میرا سب سے زیادہ فیوریٹ سبجیکٹ ہو گیا 1857. تب جب جنگ آزادی کے مجاہدین کا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے کون تھا کون نہیں تھا, اور بدقسمتی سے جن رہنماؤں, بدقسمتی کا لفظ میں ٹیکنیکلی استعمال کر رہا ہوں, جن رہنماؤں کی قیادت میں ہم لوگوں کو آزادی حاصل ہوئی وہ سارا صحرا ان کے سر باندھ دیا گیا, اور جتنے جنگ آزادی کے جو مجاہدین تھے وہ سب پس پشت ڈال دیے گئے. جو یہ میرا ذاتی ضروری نہیں کہ آپ اتفاق کریں. تو مجھے سب سے اولین کوشش یہ ہوئی میری کہ ان مجاہدین کو منظر عام پر لایا جائے جنہوں نے مادر وطن کے لیے حب الوطنی کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اور کیسے کیسے کارنامے انجام دیے, اور کہاں کہاں کیا 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 نہیں کیا. آج وہ تاریخی تو مکمل طریقے سے مسخ کی جا رہی ہے, ہمارے سامنے نہیں ہے. اب آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ آزادی کو میں تحریک آزادی اور جد و جہد سے علیحدہ رکھتا ہوں. یہ الگ الگ معاملات ہیں. جنگ آزادی کچھ اور ہی ہے اور جد و جہد آزادی اور تحریک آزادی. بدقسمتی سے 1857 کی جنگ آزادی کو پہلی جنگ آزادی قرار دیا گیا, جس سے میں قطعی متفق نہیں ہوں. اس وجہ سے کہ جنگ آزادی کا آغاز اگر 1857 تھا تو پلاسی کی جنگ کیا تھی, 1806 میں ویلور کی بغاوت کیا تھی, جس کے لیے انگریزوں نے خود کہا ہے کہ وہ 1857 کی ریہرسل تھی. بہرحال اسی مطالعے کے دوران مجھے مجاہدین کے ساتھ ساتھ خواتین نے جو اہم رول ادا کیا تھا اس میں دلچسپی پیدا ہوئی, اور پھر اس سلسلے کے اندر جو میں نے مطالعہ کیا وہاں پہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ میں 7-8 سال کانپور میں میرا قیام رہا اور میں اس بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ جہاں تک کہ عوام کا تعلق ہے, اگر میرے جیسے شخص کو جو کانپور میں قیام بھی کر چکا ہے اور اتنا مطالعہ بھی کر چکا ہے, اس کو یہ پہلی بار نام معلوم ہو رہا ہے, تو باقی کا کیا عالم ہوئے گا. یہ کہاں حوالہ ملا آپ کو؟ یہ حوالہ مجھے JPGM ٹیلر صاحب کی کتاب میں نے پڑھی تھی, جہاں پہ انہوں نے اس کو ایک فرضی کردار قرار دیا تھا. اچھا, لیکن یہ فرضی نہیں ہے. یہ فرضی نہیں ہے, اس کو میں نے ثابت کر دیا ہے مضامین کے ذریعے. اور ایک ڈاکٹر انور سدید صاحب صفحہ اول کے ادیب ہیں لاہور میں, جنہوں نے میری اس کتاب کے اوپر نوائے وقت میں تبصرہ کیا تھا, انہوں نے
اس کا زبردست خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعید صاحب نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے اس مجاہدہ کا تعارف کرانے کے بعد، اور بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے۔ یہ اصل میں ایسا ہے کہ جنگ آزادی جو تھی وہ صرف طبقہ اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اس میں ہماری قوم و ملک کے میرا خیال ہے سبھی طبقات شامل تھے، لیکن ذیلی طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو آج کل دلت کہا جاتا ہے، اور ان کو تو جہاں تک عزیزن کا تعلق ہے، جس طبقے سے ان کا تعلق تھا، اس کو تو باقاعدہ آپ کے ایوب قادری جیسے ہسٹورین نے کہا کہ ایک متروک طبقہ تھا۔ متروک طبقہ وہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہمیشہ ہر دور میں ہماری تہذیب سے وابستہ رہا، ہم ہی اس کے بانی تھے، ہم ہی اس کو فروغ دینے والے تھے، یعنی رقص کی وجہ سے۔ جی ہاں، رقص کی وجہ سے۔ تو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو کانپور کے اوپر کانپور میسیکر وغیرہ یا فلیئر آف انگریزی کی کئی کتابیں ہیں جس میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور ٹیلر سے ان لوگوں نے اتفاق نہیں کیا ہے۔ تب پھر ہم نے کانپور انٹیک کا، چونکہ میں لائف ممبر ہوں اس لیے کانپور چیپٹر سے بھی میرا تعلق ہے ان کے، اور تب وہاں کے اوپر ریسرچ ہوئی اور ان لوگوں نے وہاں کے اوپر ان کا اسٹیچو وغیرہ بھی لگایا، اور پھر میں نے جو کتابیں کھنگالنی شروع کی تو ان کو جگہ جگہ تذکرہ ملا اور لوگوں کے لکھے ہوئے مضامین بھی ملے۔ پھر میں نے ایک طویل پیش لفظ کے ساتھ اس کے مضامین کا مجموعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کی بہت زیادہ تعریف اس وجہ سے کی گئی کہ ان سے کوئی متعارف ہی نہیں تھا، اور ان کے مطالعے کے اندر جیسا کہ میں نے پیش لفظ میں عرض بھی کیا ہے اپنی طرف سے کہ کانپور کی اور بھی طوائفیں تھیں، چونکہ اس نے خاتون بریگیڈ بنایا تھا کانپور میں، یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، خاتون بریگیڈ بنایا تھا، اور میں ان کو جون آفار کہوں تو بالکل جا ہوئے گا، یا دوسری رانی لکشمی بائی کہوں تو بالکل صحیح ہوئے گا، اور میرا اپنا خیال ہے اس ٹائپ کی، اس نوعیت کی اور دیگر مجاہدائیں بھی ہندوستان میں موجود ہیں جو منتظر ہیں ہمارے یا آپ جیسے دیگر قلمکاروں کے لیے، یا محققین حضرات جو تحقیق کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور کم سے کم ہم کو کم سے کم اس موقع پر یاد تو کر لیں۔ بہت مناسب، بہت اچھی بات، یاد تو کر لیں۔ اس سے دوسری کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ایک دوسری کتاب سے بہت آسانی سے بنتا ہے، وہ ہے بیگم حضرت محل، یعنی شان اودھ بیگم حضرت محل۔ یہ سعید صاحب کی دوسری کتاب ہے، اور اس کتاب کو بھی میرا خیال ہے شعلہ انقلاب عزیزان رقاصہ کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی جو دلچسپی ہے وہ خواتین میں ایک دوسرے تہذیب اور ثقافت میں، پھر تاریخ ہند میں، اور خاص طور پر 1857 اس لحاظ سے اگر اس کتاب کو دیکھیں، شان اودھ بیگم حضرت محل، بیگم حضرت محل بھی بہت کام ہوا ہے، کئی لوگوں نے لکھا ہے اور زیادہ معروف یعنی ہیں یہ دوسروں کے مقابلے میں، مثال کے طور پہ عزیزان رقاصہ کے مقابلے میں۔ تو اس کتاب کے بارے میں بتائیں کہ اس کتاب کو لکھنے کی یعنی کا خیال کیسے آیا، اور اس سلسلے میں کیا آپ نے سوچا کہ اس کو کیسے پلان کریں اس کتاب کو، اس لیے کہ کتابیں اور بھی موجود تھیں، اور کون سی ایسی بات تھی جو آپ اس میں کہنا چاہتے تھے جو آپ نے سوچا کہ آپ کو ضرور کہنی چاہیے، اس لیے کہ یہ کتاب یہ باتیں کسی اور نے نہیں کہی تھیں، تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے شان اودھ بیگم۔ ایسا ہے پروفیسر صاحب، میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بڑا تلخ واقعہ، جیسا کہ ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ جنگ آزادی کے مجاہدین کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ، تاریخی اہمیت کا واقعہ جو بہت شاید ہی اقلیت کو معلوم ہو تو معلوم ہو، ورنہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ 1957 میں جنگ آزادی 1857 کی ایک سالگرہ منائی گئی تھی یو پی میں۔ اس کے اندر جنگ آزادی کے مجاہدین کے جو بھی ڈسینڈنٹس حیات تھے ان کو دعوت دی گئی، میں صرف یو پی کی بات کر رہا ہوں، دعوت دی گئی، لیکن پرنس انجم قدر، پرنس کوکب قدر، پرنس نیر قدر جو انہی کے ڈسینڈنٹ ہیں، ان کو وہ دعوت نامہ نہیں پہنچا، نہیں ملا، نہ بلایا گیا۔ جب ان کو پتہ چلا فنکشن ہو چکا تھا تو وہ بطور احتجاج دونوں بھائی، پرنس انجم قدر اور پرنس نیر قدر غالباً، دونوں دہلی آئے پنڈت جواہر لال نہرو سے ملنے کے لیے۔ یہ خبر پرنٹ میڈیا کو مل گئی، اس سے پہلے کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو سے ملاقات کرتے، پرنٹ میڈیا کو مل گئی۔ اس کے پاس اس واقعے کے میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہیں جو پرنس نیر قدر نے مجھے فراہم کیے تھے جب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔
انہوں اسٹیٹسمین کی تاریخ بھی مجھے یاد ہے. اسٹیٹسمین نے پورا آرٹیکل چھاپ دیا اس کے اوپر. وہ نہرو کے ملاقات سے پہلے نہرو کو بریف کر دیا گیا. تو نہرو نے ان دونوں بھائیوں کو بریک فاسٹ پہ تریمورتی بلایا تھا وہاں کے اوپر. ناؤ پنڈت جواہر لال نہرو کا جیسا کہ بیان ہے کہ اس زمانے میں ان کی کیبنٹ میں کوئی مسلمان وزیر تھے, ان کو بلا کے انہوں نے پوچھا کہ یہ بیگم حضرت محل ہیں کون. میرے لیے ایک دوسرا صدمہ تھا کہ ڈسکوری آف انڈیا اور گلمسز آف ورلڈ ہسٹری کا رائٹر یہ پوچھ رہا ہے کہ بیگم حضرت محل کون تھی. اور تب حکومت ہند کو یہ تلاش ہوئی کہ ان کا بیوریل کہاں ہے. بہرحال انہوں نے اطلاع فراہم کی وغیرہ وغیرہ. پنڈت جواہر لال نہرو نے پرنس انجم قدر جن کا انتقال ہو چکا ہے, جن کی بیٹی اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھیں جب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب وہاں کے وائس چانسلر تھے, اس واقعہ کا باقاعدہ اسٹیٹسمین کی کاپی اور وہ لیٹر اور یہ وہ سب. پھر پرنس انجم قدر جو ہے وہ نیپال گئے, وہاں کوئرالہ سے ملے, قبر وغیرہ کی تھوڑی بہت مرمت ہوئی, لمبی کہانی ہے. کٹھمنڈو سے جب یہ جلاوطنی کی زندگی میں انہوں نے انتقال کیا تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ پھر میں نے پتہ کیا, ان کے بارے میں پڑھا. آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے ان کے اوپر کافی کتابیں آ چکی تھیں, لیکن جو بھی کتابیں آئی تھیں ان کی نوعیت ہسٹری کی نہیں تھی جتنی ڈرامائی نوعیت تھی یا ناولوں کی نوعیت تھی. خصوصاً اردو کے اندر ان کی یہ پہلی کتاب ہے لکھا. اور اس کے لیے میں نے باقاعدہ کٹھمنڈو کا سفر کیا تھا, وہاں گیا, پوری وہ چوک کا علاقے کا سروے کیا, اور وہاں کے اوپر جو نام اس کا رکھا گیا تھا وہ, پھر ان کی خبر دیکھی. پھر ایک وہ پان والے کی دکان تھی, اس نے مجھے بتایا کہ کیسے یہاں مسجد ہند بنی, کیسے یہاں کے اوپر کشمیری مسجد بنی, اور اب یہ ایک مدرسہ چل رہا ہے, اور یہ ایک ریسٹورنٹ ہے جو کریم جیسا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر میں مٹیا برج جو منی لکھنؤ کہلاتا ہے, جہاں واجد علی شاہ نے اپنی جلاوطنی کی زندگی گزاری تھی, وہاں کی بھی سیاحت کی. میں وہاں پر پرنس نیر قدر کا مہمان رہا. بہت ہی زیادہ انہوں نے خلوص اور محبت کا اظہار کیا اور ہمیں اپنے ہی گیسٹ ہاؤس میں رکھا. وہاں کے اوپر کی تاریخ وغیرہ دیکھی, اور پھر کیونکہ برجس قدر ان کی موت کے بعد یہاں آ گئے تھے, تب پھر میں نے اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا. اور یہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی تھیں, فیض آباد میں پیدا ہوئی تھیں, اور زندگی کے ناسازگار حالات نے کس طرح سے کیسے ان کو مجبور کیا کہ وہ اس پیشے میں داخل ہوئیں, رقص و سرود وغیرہ کے یا اس کے سلسلے میں. اور واجد علی شاہ نے جو ایک پری خانہ کھول رکھا تھا لکھنؤ میں, جس کو رہس محل بھی کہتے ہیں, وہاں کے اوپر ایکچولی لوگوں کی نظروں میں تو وہ ایک تعیش گاہ تھی, حالانکہ وہ ڈانس کا اور گانے وغیرہ کا اسکول سمجھا جاتا تھا اس دور میں. انہوں نے ایک محکمہ قائم کر رکھا تھا کہ جو اچھی گانے والی ہوں, لہن داؤدی والی خاتون وہ اور حسین ہوں, وہ جیسے ہی تلاش ہوں وہ یا رہس محل میں داخل کی جائیں. تو وہ کون سے حالات تھے کہ یہ امراؤ جان کے آپ یوں سمجھیے کہ اڈے پر پہنچیں یا کوٹھے پر پہنچیں, اور کیسے یہ رہس محل پہنچیں, اور وہاں کے اوپر یہ بذات خود حسن و جمال کی ایک پری پیکر تھی کہنا چاہیے. اور واجد علی شاہ ان سے بہت متاثر ہوئے, مہک پری کا ان کو خطاب دیا, کیونکہ مورخین کے مطابق ان کے جسم سے گلاب کی خوشبو پھوٹتی تھی, اس وجہ سے مہک پری خطاب دیا. تب پھر میں نے ان کی تاریخ مکمل کی, اور تاریخ مکمل کرنے کے بعد یہ کتاب پیش کی, جس کی 50% جلدیں تو پرنس نیر قدر نے اپنے پاس منگا لی تھیں مٹیا محل میں, اور وہاں امام باڑہ سبطان آباد میں کافی جلدیں میری رکھی ہوئی ہیں وہاں کے اوپر. انہوں نے لارج اسکیل پہ باہر بھی تقسیم کی تھیں. اس کی بھی بڑی پذیرائی ہوئی, اور اس کی پاکستان میں بھی اشاعت ہوئی. اور یہ کوئین وکٹوریا کا جو اعلان ہوا تھا, اس کا جو جواب دیا تھا وہ انہوں نے دیا تھا. اور عالم باغ کی جنگ میں آپ دیکھیے کہ ایک اس قسم کی عورت ایک اریاں شمشیر ہاتھ میں لے کے ہاتھی پہ سوار ہو کے جنرل ہیولاک کا جس نے مقابلہ کیا ہو اپنی فوج کے ساتھ,
وہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی صحیح صاحب. دیکھیے میں نے اسی لیے عرض کیا پہلے کہ ایک ٹرینڈ ہسٹورین، اکیڈمک ہسٹورین، یونیورسٹی میں پڑھانے والا ہسٹورین، وہ جس طرح کی چیزیں لکھتا ہے وہ دوسری کہانی ہے. لیکن آپ نے جن شخصیات پہ اور جن واقعات پہ اور جن جگہوں پہ، جن مقامات پہ آپ نے کام کیا، وہ بہت یونیک، بہت انوکھی چیز ہے. آپ کا شکریہ. اسی لحاظ سے قدردانی ہے. میں بات کرنا چاہوں گا بلاد ہند کی داستان کی. میں نے جیسا کہا کہ مقامات میں بھی دلچسپی آپ کی ہے اب جو ہسٹوریکلی. اب مثال کے طور پہ اس کتاب میں نے دیکھا تاریخ کے دریچے سے آپ نے جو جھانکا ہے، تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی ہماری جو جگہیں، جو چھوٹی چھوٹی مقامات ہیں جس کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ جانتے نہیں. مثال کے طور پہ جونا گڑھ ہے، جے پور ہے، جونپور ہے، خیر آباد ہے، دکن ہے، علی گڑھ ہے، کالیکٹ ہے، بہت لمبی فہرست ہے یہاں پہ. آگرہ، اجمیر، احمد آباد، اور میرا خیال میں آپ نے اس کو الفابیٹیکلی ارینج بھی کیا ہوا ہے. کلکتہ بھی ہے، گلبرگہ بھی ہے. تو یہ ایک بہت عمدہ کتاب ہے اس لیے کہ اس کے حوالے سے عام قاری ان شہروں سے اس کا تعارف ہوتا ہے. یہ تاریخ میں دوسرے قسم کی دلچسپی ہے، یعنی مقامات کو ایکسپلور کرنے کی، اس کو معلوم کرنے کی. اس کے بارے میں بتائیں کچھ. ایسا ہے کہ مطالعے کے دوران پنجاب کی ایک دانشگاہ سے ایک کتاب شائع ہوئی تھی، میرا خیال 8، 9، 10، 12 جلدوں میں تھی، دائرۃ المعارف اسلامیہ. اس میں مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے مضامین تھے جو ان شہروں کی تاریخ کے بارے میں تھے. اس کتاب کا مطالعہ جب میں نے کیا 1 by 1، تو آپ نے نام سنا ہوئے گا، وہ بھی بہت اچھے قلمکار ہیں اور بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے، مفتی مولانا عطاء الرحمن قاسمی صاحب. جی آپ ہو سکتا واقف ہوں ان سے اچھی طرح سے. تو ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ میری زیادہ تر کتابیں غالب مولانا آزاد اکیڈمی کے ٹائٹل کے تحت شائع ہوئی ہیں. ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ یہ مضامین بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے. اور چونکہ میں آثار قدیمہ سے بہت دلچسپی رکھتا ہوں اور اس میں سے 50% سے زیادہ شہروں کی میں سیاحت بھی کر چکا ہوں، تو میں چاہتا تھا کہ ان کو میں مجموعی شکل میں اضافے اور حواشی کے ساتھ شائع کر دوں. تو انہوں نے فوری اتفاق کیا اور پھر بہت زیادہ اجرت فرمائی انہوں نے. تو پھر بھائی میں اس کام کے اوپر جڑ گیا. کتنے شہروں کا ذکر ہوگا اس کے اس میں میرا خیال 60 یا 63 ہیں شاید. اچھا، اتنے شہروں کا فہرست میں دیا ہوا. تو یہ مواد آپ کو کیسے کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ یہ ساری کتابیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ شہروں کی اس میں 68 یعنی 67 مرشد آباد تک آپ آئے ہیں، مرزا پور مرشد آباد. یہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے جو ابتدائی معلومات حاصل کی، وہ جو ٹورسٹ میپ کے اندر جو شہر ہیں ان کے کیٹلاگ سے میں نے پک اپ کیا. اپنا یوں سمجھ لیجیے الف وہاں سے شروع کیا. اور اس کے بعد جو جگہ جگہ واقعات تاریخ میں نے پڑھے تھے اور لکھے تھے اور وہ اکٹھا کیے اور پھر ان کو ترتیب دیا، پھر ان کو مختصر بھی کیا کہ زیادہ ضخیم بھی نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ 68 شہر جو ہیں ٹوٹل، یہ عام قاری کے لیے بہت دلچسپ کتاب ہے. اور یہ سارے تاریخ اس سلسلے میں 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میری دلچسپی کی باعث دلچسپی بھی ہے. ابھی بھی میں سیاحت کرتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے. اے آثار قدیمہ تیرے سائے میں کھڑا ہوں، ڈوبے ہوئے سورج کی کرن ڈھونڈ رہا ہوں. اس کتاب کے اوپر جیسا کہ میں نے پیش لفظ میں بھی عرض کیا ہے، خود میرے ایک دوست نے برجستہ ایک شعر کہا تھا، میرا خیال وہ کوئی بریلوی شاعر ہے، پائی ہوئی دنیا تو سنبھالی نہیں جاتی، کھوئی ہوئی دنیا کے نشاں ڈھونڈ رہا ہے. تو آپ اسے میرا پاگل پنا کہیں یا جنون کہیں، بہرحال یہ تاریخ ان شہروں کی، شہر آباد ہوتے ہیں، ویران ہوتے ہیں، تعمیر ہوتی ہے، تخریب ہوتی ہے، تخریب کے بعد پھر تعمیر ہوتی ہے، پھر یہ ایک نظام قدرت سلسلہ چل رہا ہے. تو میں نے سوچا کم سے کم کتابی شکل میں آنے والی نسلوں کو تو معلوم ہو جائے گا. جو آپ نے، میرا خیال یہ ہے کہ ایک طرح سے ثقافت کی تاریخ، ثقافت ہند کہہ لیں، کلچرل ہسٹری آپ نے ایک طرح سے کمپائل کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں شہر بھی ہیں اور افراد بھی ہیں، مقامات بھی ہیں، شخصیات بھی ہیں. اسی سے بات نکلتی ہے اور عاقِ پارینہ پہ آتے ہیں. اور عاقِ پارینہ بھی اسی سلسلے کی کتاب جس میں تاریخی مضامین کا یہ مجموعہ ہے اور اس مختلف قسم کا مضامین ہے.
یعنی اس میں زیادہ تر جنگ آزادی کے مجاہدین. ہاں میں وہی دیکھ رہا ہوں. تو اس کے اندر بھی کوئی 22-23 لوگوں کا ذکر ہے. غالب کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. آخری مضمون غالب اور زندان فرنگ کے نام سے ہے. 1857 کے بارے میں میرٹھ کا ذکر ہے اس کے اندر. حادثہ چوری چورا کا ذکر ہے جس پہ پوری کتاب بھی موجود ہے. جلیانوالہ باغ ہے. حاجی حضرت سرمد شہید، فیض آباد، کانپور، داستان قربان گاہ، اس سلسلے میں. جی ہاں، تاریخی مضامین کا مجموعہ ہے. کچھ اس کے سلسلے میں آپ فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ شخصیات کا تعلق ہے، مجاہدین کے سلسلے میں میرا خیال ہے میں کافی روشنی دے چکا ہوں، اور دیگر شخصیات کے معاملے میں بھی عموماً وہی حضرات ہیں جن سے اقلیتی طبقے کو تو معلومات ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت کو لا علمی ہی ہے. اکثریت کے لیے وہ لا علمی ہی کا موضوع ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اچھوتے مضامین ہیں. جیسے کانپور کی تاریخ کے اوپر میں نے جو تحقیقی مقالہ لکھا ہے وہ کانپور کی تاریخ سے کہیں زیادہ جداگانہ ہے، کیونکہ میں نے لیجنڈری طریقے کو نہیں اپنایا ہے، اور اساطیری پہلو کو بھی میں نے سامنے رکھا ہے. اور محض روایت جو ہے، روایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ضعیف ہوتی ہے، ایک معتبر ہوتی ہے. تو جب تک کہ کوئی روایت جو ہے وہ معتبر نہ ہو تب تک اس کو تاریخ کا حصہ نہیں قرار دیا جا سکتا. مثال کے طور پر اگلا مجموعہ جو میرا آ رہا ہے اس میں میں نے لکھنؤ کے اوپر ایک تاریخی مضمون لکھا ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض تاریخ، تہذیب و ثقافت یا تمدن سے تعلق ہے، اور اس کا نام ہے شہر نگارہ لکھنؤ. لکھنؤ کے سلسلے کے اندر کہ وہ رام چندر جی کے برادر محترم لچھمن نے آباد کیا تھا، لچھمن ٹیلا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے کہ لکھنؤ انہی نے آباد کیا تھا. حالانکہ ایسا ثابت نہیں ہوتا محض لیجنڈری سے. اور اس کا حوالہ بھی میں نے وہاں پہ دیا ہے، اور روایات کا بھی تذکرہ کیا ہے لکھنؤ کی مکمل. اس میں نے ایک روایت کوٹ کی تھی کہ ایک فارسی گو حضرت ہیں جنہوں نے فارسی میں شعر بھی کہا ہے، اس میں نے کوٹ کیا ہے کہ لکھنؤ 1,00,000 حجاموں کی بستی تھی. لکھنؤ. اب یہ روایت ایسی ہے جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن کیا آپ اس کو قبول کر لیں گے کہ لکھنؤ حجاموں کی بستی تھی؟ تو اس طرح سے کانپور اور فیض آباد کی تاریخ کے اوپر میں نے روشنی ڈالی ہے کہ اصل پہلو کیا ہے، کیونکہ لکھنؤ کا بانی کون تھا اور وہ کب وجود میں آیا، یہ ایک اب بھی ایسا راز ہے جو تحقیق کے قابل ہے. لکھنؤ پہ کافی کام لوگوں نے کیا. میرے خیال میں آپ کی جو کتاب آئے گی اس پہ کچھ نئے پہلو کا انکشاف ہوگا. اور اس کے اندر 2 مضامین ایسے ہیں کہ میں غالب انسٹیٹیوٹ اور غالب اکیڈمی دونوں ہی کا لائف ممبر ہوں. اس کے غالب کے مضامین جو ہیں جو بہت ہی زیادہ نقل کر کے شائع ہوئے ہیں شمالی ہندوستان کے رسائل میں، جرائد میں، اور خاص کر کے پاکستان میں. تو اور دونوں جگہوں کا جہاں میں لائف ممبر ہوں وہاں کے اوپر یہ مضمون میں نے بھیجے تھے کہ ان کی میگزینیں نکلتی ہیں اس میں شامل کر لیں. انہوں نے شامل نہیں کیا. خاص کر کے وہ مضامین معمار غالب مولانا فضل الحق خیر آبادی اور زندان فرنگ. یہ کتاب آخری میرے سامنے جو موجود ہے، اس کے پہلے میں بات کروں گا اس کتاب کی جو ہمارے سامنے نہیں ہے، یعنی کالا پانی. کالا پانی جو ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور اس میں بھی مجاہدین کا ذکر ہے جن کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کو معلومات نہیں ہیں. کچھ اس کے بارے میں بتائیں. جی ایسا ہے کہ کالا پانی لکھنے کے سلسلے میں ہم نے جب تاریخ کا مطالعہ شروع کیا، اور خاص کر کے جب میں نے بتایا کہ الٹیمیٹلی میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہو گیا 1857، تو میں نے دیکھا کہ سدہا مجاہدین ایسے ہیں جن کو کالے پانی کی سزا دی گئی. اور سب سے پہلا انکشاف جو مجھ پر ہوا مطالعے کے بعد وہ ہوا مولانا محمد جعفر تھانے سری پر، جنہوں نے کالا پانی کے اوپر پہلی کتاب لکھی. اصل میں لوگوں کو لا علمی ہے، وہ انہوں نے کتاب کالا پانی میں نہیں لکھی تھی. کالا پانی سے رہائی حاصل کرنے کے بعد یہاں آنے کے اوپر ان سے اس قدر سوالات کیے جا رہے تھے کہ ہر بیٹھک کے اور ہر نشست اور ہر محفل میں اس کو دہرا نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے اپنی یادداشت کے طور پر یہ پیجز لکھے تھے. تھانے سر واپس آنے کے بعد جب وہ کرنال کے اندر سیٹل ہو گئے تھے، کیپٹن ٹیمپل ان کے بڑے سرپرست تھے جنہوں نے ان کو ملازمت دلوا دی تھی.
تو وہ کالا پانی صرف تعارف تھا کہ میں نے سزا کیسے کاٹی وغیرہ وغیرہ یہ ہوا، جو لوگوں کو بتانے کے لیے انہوں نے لکھی تھی. اور اس کتاب کو وہ تخلیقات پس دیوار زندہ نہیں کہا جا سکتا. بس اتنا کہنا تھا. اس سلسلے میں اردو میں میری پہلی کالا پانی کی کتاب ہے، جس کے لیے میں نے انڈمان نکوبار کا سفر کیا. اتفاق سے میری وہاں کے اوپر ایک واحد قلمی فین ہیں جن سے مجھے شرف ملاقات بھی حاصل ہوا، اور وہ ہیں ڈاکٹر رشیدہ اقبال، جو عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کر چکی ہیں. اور میں آپ کا قیمتی وقت ضرور لوں گا. تھوڑا سا اگر آپ کو احتجاج ہو تو آپ بتا دیجیے گا. عرصہ ہوا ان کے دادا نے خاندانی اختلافات کی وجہ سے کسی کا قتل کر دیا تھا، اور وہ فریدی پٹھان تھے. ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی. وہ وہیں گئے، وہیں انہوں نے شادی کی، وہیں ان کے جو اولادیں ہوئیں ان کی یہ بیٹی ہیں، وارث ہیں. اور ان کو انڈمان نکوبار کی مقامی زبان میں لوکل بارنز کہا جاتا ہے. اور ادھر موپلا ویگن ٹریجڈی جو ہوئی تھی جنوبی ہندوستان کے اندر، جس میں انگریزوں نے ایک مال گاڑی کے ڈبے میں مجاہدین کو بند کر کے روانہ کیا تھا 150 میل کے سفر پہ، اور جب وہ منزل کے اوپر پہنچی تو ساری لاشیں برآمد ہوئی تھیں وہاں سفوکیشن کی وجہ سے. اس پر اب وہ سیلولر جیل جو ایک نیشنل مانومنٹ بن چکا ہے، اس کی وہ کیئر ٹیکر ہیں. تو مجھے ساری آسانیاں کالا پانی کے اندر ان کے توسط سے حاصل ہوئی. اور یہ کتاب جو اس عالیشان طریقے سے منظر عام پر آئی، اس میں ان کا بہت بڑا تعاون ہے، بہت بڑا تعاون ہے. میرے ساری تاریخی جگہوں کے اوپر ملاقات لے جانا، یہ وہ کرنا. تو ان میں ان مجاہدین کا تذکرہ ہے، کیونکہ کالا پانی حالانکہ وہ بھی مکمل نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس اس کا کوئی ڈاٹا نہیں ہے، نہ وہاں نہ یہاں. ہو سکتا ہے جاپان نے جب ٹیمپورری قبضہ کیا ہے کالا پانی کے اوپر، انڈمان نکوبار کے اوپر، اس میں کاغذات تباہ ہو گئے ہوں. ورنہ جہاں تک کہ انگریزوں کا تعلق ہے، وہ بڑا میتھڈیکل ورکنگ تھی ان کی، یہ نو ڈاؤٹ میٹیکولس اینڈ میتھڈیکل ورکنگ تھی. اس میں گمنام مجاہدین میں اب آپ دیکھیے، آپ علماء کے سرکل میں آج بھی بات کیجئے بیٹھے. میں ندوے میں تھا ابھی پچھلے سال، تو وہاں بات ہو رہی تھی. وہاں مولانا فضل اللہ خیر آبادی کا تذکرہ آیا. ان کو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کو جنگ آزادی کے سلسلے میں کالا پانی کی سزا ہوئی تھی، اور ان کا انتقال وہیں ہوا، بیوریل بھی وہیں ہوا. تو جب اس قسم کی ہستیاں میرے سامنے آئیں مطالعے کے اندر، تو مجھے فوری یہ ہوا کہ کم سے کم جتنے تذکرے مجھے ملے ہیں ان کو مختصر جمع کر کے آپ وہاں پہ. بہت اچھی کتاب ہے وہ، اور ہماری ویب سائٹ پہ موجود بھی ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں ان سے آپ کی ملاقات براہ راست ہو، اس لیے کہ یہ کتابیں ایک طرح سے ہندوستان کی کلچرل ہسٹری، ثقافتی تاریخ ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو یعنی اس طرح معلوم نہیں ہے جو جس طرح سے ہونا چاہیے انہیں. تو اس گفتگو کے لیے بہت شکریہ. گفتگو سے زیادہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ آپ کی زبان سے خود سنیں کہ ان کتابوں کو آپ نے لکھا کیسے، مواد کیسے اکٹھا کیا، دلچسپی آپ کی کیسے قائم ہوئی. تو اس کے لیے شکریہ کہ یہ تمام موضوعات اور پہ بات آپ نے کی اور ہمیں فراہم کی وہ باتیں جو ہمارے قارئین جو ہوں گے ان کتابوں کے ای بکس پہ جب یہ آئے گا اور جلد ہی یہ کتابیں موجود ہوں گی، تو ان کو آپ کے حوالے سے اس گفتگو کے حوالے سے ان کتابوں کو پڑھنے میں دلچسپی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ کی ایک آخری کتاب ہے پیام رنگین، یہ مختلف قسم کی کتاب ہے. یہ ایک مجموعہ کلام ہے جو آپ نے مرتب کیا ہے، اور وسیم احمد سعید اس کے مرتب ہیں، لیکن یہ آپ کے عشرت صفی پوری صاحب کا کلام ہے. یہ ایک ذاتی میرا خیال ہے آپ کا، یہ ایک ذاتی یہ ایک کارنامہ ہے، یہ ایک جذبے کا نتیجہ، جذباتی جذبے کا نتیجہ ہے. اس سلسلے میں مجھے صرف اس قدر کہنا ہے کہ جہاں تک مشترکہ تہذیب کا تعلق ہے، یا لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت، اور لکھنؤ جس کو آبادی تہذیب بولتے ہیں، اس کا تعلق ہے، محض لکھنؤ شہر کا یا محض نوابین کا اس تہذیب سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے جتنا قصباتی زندگی کے اندر.
ان کا قصباتی زندگی کا بھی بہت میجر کنٹریبیوشن ہے اس تہذیب میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں گا کہ جب فتاوی عالمگیری کے لیے اورنگزیب عالمگیر انتخاب کر رہے تھے علماء کا جو اس کو ترتیب دینے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے، تو 21 یا 18 علماء کا انتخاب کیا تھا، جس میں سے 7 علماء بلگرام کے تھے اور 8 علماء جون پور کے تھے. جون پور جس کو شیراز الہند کہا جاتا ہے. تو اس نقطۂ نظر سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ ان کے دیمک زدہ کلام ان کے دست مبارک سے لکھے ہوئے، یہ ایک محض جذبہ ہے جو، اور یہ کہ چونکہ قصباتی شاعری بھی اردو ادب کا نہیں، میرے خیال میں ایک قرض تھا آپ کے اوپر جو آپ نے ادا کیا اور بہت خوبصورتی سے ادا کیا. بہت مبارک ہو آپ کو. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کی ذرا نوازی کا، آپ کی اس خاک پسندی کا کہ میرے جیسی شخصیت کو آپ نے یہاں انوائٹ کیا اور اپنا اتنا قیمتی وقت آپ نے مجھے عطا کیا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری تالیف شدہ، تصنیف شدہ کتابوں میں کوئی چیز قارئین کو پسند آتی ہے، پہنچ جاتی ہے، تو میں سمجھوں گا میرے مطالعے کا نچوڑ جو ہے ان کو پہنچ گیا. میں نے تاریخ کی کتابیں لکھتے وقت ایک چیز کا خاص دھیان رکھا ہے کہ اریاں صداقت تاریخ کے طور پر سامنے لائی جائیں، اس میں کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہ کی جائے. قلم کی جولانی اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقائق اپنی جگہ پر. حقائق اپنی جگہ پر. بہت بہت مناسب اور بہت اچھی گفتگو رہی. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے پروفیشنل سکسیس اور پراسپیرٹی کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں گا، آپ بشرطے کہ آپ اجازت عطا فرمائیں. ایک گلدستہ ظرافت کے سلسلے میں میں ایک نمونے کا لطیفہ آپ کو سناتا ہوں مختصراً. علامہ اقبال کے بارے میں محض شاعر مشرق کہہ دینا ایک بہت معمولی نظرانہ ہے، حالانکہ ہی از نون ایز دی پوئٹ آف دی ایسٹ، اور دنیا نے ہندوستان کے 2 ہی شاعروں کو ریکگنائز کیا ہے جن کو نباز فطرت اور نباز انسانیت کہا گیا ہے. اس میں ایک اولین نام علامہ کا ہے اور دوم نام ٹیگور کا ہے. علامہ اقبال پنجاب سے تعلق رکھتے تھے. یہ میں گلدستہ ظرافت کا ایک لطیفہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ اس دور کی بات ہے جب وہ انارکلی میں مقیم تھے اور علامہ نیاز فتح پوری صاحب بھی ان دنوں لاہور میں تھے. تو علامہ نیاز فتح پوری صاحب علامہ اقبال کا انٹرویو لینے جا رہے تھے، جس کی اس زمانے کے اندر بڑی اہمیت دی جا رہی تھی اور بڑا پریس کے اندر پبلسٹی تھی، یہ تھی وہ تھی. بہرحال وہ دن آیا اور علامہ اقبال کے پاس گئے، ان کا انٹرویو لیا. انٹرویو لے کے وہ باہر نکلے، انارکلی سے جیسے جا رہے تھے تو وہاں آپ جیسے یا میرے جیسے ان کے نیاز فتح پوری صاحب کے ایک بے تکلف دوست ملے. انہوں نے پوچھا، خواہ نیاز بھائی آج تو آپ کا علامہ کے ساتھ انٹرویو تھا، کیا رہا؟ تو نیاز فتح پوری صاحب نے بڑی مایوسی سے کہا، وہ ہاں جی کرتے رہے، میں جی ہاں کرتا رہا، انٹرویو ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیے یہ کتاب آپ کی گلدستہ ظرافت میں ہے. گلدستہ ظرافت کا ہے. یہ بھی میرے خیال میں بہت مختلف قسم کی کتاب ہے. بالکل مختلف. اس میں لطائف اور ظرائف یعنی ایک ساتھ آپ نے اکٹھا کر دیے ہیں اس طرح سے. تاریخی مستند لطائف ہیں انشاءاللہ وہ کتاب بھی آپ بھجوائیں آپ کی خدمت میں ذاتی طور پہ آ کے پیش کروں گا. بہت شکریہ.